ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ الى یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے امیر اور وقت کے عظیم محدث ربانی عالم دین فضیلۃ الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی بات پیش کر چکے ہیں۔ میرے بعد ہماری جماعت کے ایک اور بہترین خطیب عالم دین مولانا افضل ضیاء حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں اور انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے درمیان میں تقریر کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ سندھ کے اندر اتنے ہمارے دعوتی پروگرام ہو رہے ہیں جو ہماری سوچ سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، وہی توفیق دینے والا ہے کہ لگاتار سندھ کے اندر پروگرام ہوتے ہیں اور راتوں کو دیر سے ہم گھر پہنچتے ہیں۔ ایک ہی سوچ ہوتی ہے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ دنیا سے کوئی مفاد حاصل کر لیں، ہماری شہرت ہو جائے۔ ایک ہی نیت ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک خالص انداز میں پہنچایا جائے۔ اللہ ہماری جو بھی جہود ہے ان کو قبول فرمائے۔ دوستو، میری تقریر کا موضوع ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر انہوں نے روایت کیا۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی مجلس قائم ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کہ اچانک ایک اعرابی مجلس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اعرابی بدو ہوا کرتے تھے، عام طور پر ان پڑھ، طبیعت میں سختی، مزاج میں سختی، اور بعض اوقات سوال بھی بڑی سختی کے ساتھ کرتے تھے۔
جس طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ایک اعرابی داخل ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی سائلک فمشدد علیک، میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں لیکن سوال کروں گا بڑی سختی کے ساتھ۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر کا اخلاق۔ آج شاید ہم سے کوئی اس طرح سوال کرے تو بگڑ بھی جائیں گے، بعض اوقات کوئی خطیب ان کی بےعزتی بھی کر ڈالے گا، لیکن یہاں رحمت للعالمین سید و ولد آدم امام الانبیاء کہتے ہیں کہ تم مجھ سے سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی تو فرمایا نا، انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ تو یہاں بھی یہ اعرابی داخل ہوا اور اس نے ایک ہی سوال کیا۔ میں کہا کرتا ہوں آج ہم سوال کرتے ہیں علماء سے بعض اوقات اسے پریشان کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے، اور بعض اوقات ذہنی عیاشی کے لیے۔ کوئی عملی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی عقیدے کا فائدہ نہیں ہوتا، صرف یہ ظاہر کرنا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، علم رکھتا ہوں اور آپ کا علم محدود ہے، اس قسم کے سوال کیے جاتے ہیں۔ پرانے دور کے اندر بھی جب ایسے سوال کرتے تھے، لوگ کیا کرتے تھے تو اسلاف بہترین جواب دیا کرتے تھے۔ امام اکرمہ رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا، اور آج بھی یہ سوال لوگ کرتے ہیں، شاہ صاحب بدیع الدین رحمت اللہ علیہ سے بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا۔ امام اکرمہ سے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اب یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کیا قبر میں ہوگا؟ میدان حشر میں ہوگا؟ کیا اس کی کوئی عملی اہمیت ہے؟ امام اکرمہ نے جواب دیا، ذاک عرس ما شہدتہ، اللہ اکبر، کہ یہ وہ شادی تھی جس میں میں شامل نہیں تھا، مجھے دعوت نہیں ملی تھی۔ ایسے فضول سوال، لیکن یہ اعرابی ہے، اور سوال جو کرتا ہے میں سمجھتا ہوں اس دنیا کے اندر اگر اس سے بڑھ کر شاید کوئی دوسرا سوال اہمیت کے لحاظ سے، اس نے پوچھا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس سے بڑھ کر کوئی اہم سوال ہے؟ جنت میں داخل ہونا، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے۔ دیکھیں وہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے نا کہ ایک آدمی نے دنیا کے اندر عیاشی کی زندگی بسر کی ہوگی، بڑے مزے کی زندگی، لیکن قیامت کے دن اسے ایک غوطہ اس کو لگایا جائے گا جہنم سے، تو وہ کہے گا کہ میرے رب میں نے کبھی کوئی خوشی یا بھلائی نہیں دیکھی۔ اور ایک جنتی، ایک مسلمان نیک دیندار
لیکن غریب تھا، مسکین تھا، تکلیف کے اندر زندگی گزاری. اسے جب جنت سے غوطہ دلایا جائے گا، چکر لگائے گا، تو کہے گا کہ میرے پروردگار میں نے کبھی دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہیں دیکھی. یہ ہے جنت. آپ نے فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. صحیح بخاری کے الفاظ کہ اگر کسی آدمی کو جنت کے اندر اتنی جگہ مل جائے جہاں کوڑا رکھا جاتا ہے، تو یہ جگہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے بڑھ کر ہے. اندازہ لگائیں. اس کا پس منظر بھی ہے. محدثین کرام نے بیان کیا کہ اس دور کے اندر جو لوگ سفر کرتے تھے، رات کو کہیں پڑاؤ ڈالا، اپنی سواری سے اترے اور اپنا کوڑا پھینک دیا. وجہ کیا ہے کہ یہ جگہ میرے لیے ریزرو ہو جائے. اگر قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں، کسی اور کام کی وجہ سے جاتا ہوں، واپس آؤں تو یہ جگہ میرے لیے بک ہو. جس طرح آج کل کے دور کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، دیہاتوں کے اندر تو ویسے بھی ہے کہ لوگ بس کے اندر سوار ہوتے ہیں، اگر کوئی کام یاد آ گیا تو سیٹ پر اپنا کپڑا رکھ دیتے ہیں، یہ سیٹ میرے لیے ریزرو رہے. اس دور کے اندر کوڑا رکھتے تھے. آپ نے وہ مثال دے کر سمجھایا کہ اگر اتنی جگہ مل جائے جنت کے اندر تو یہ دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں، خود دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں، اس سے یہ جگہ بہتر ہے. اب کیا کیا جگہ ہیں یہاں؟ بہترین محل، بہترین زمینیں، سونا چاندی ڈائمنڈ، کیا کیا چیزیں یہاں ہیں. لیکن ایک کوڑے کے برابر اگر جگہ مل جائے جنت کے اندر تو یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. اس عرابی نے یہی سوال کیا، اللہ کے نبی مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے اس حدیث کے اندر 4 باتیں بتائی ہیں، 4 چیزیں. اور یہ بھی بات ذہن کے اندر رکھ لے کہ جب بھی اللہ کے پیارے پیغمبر سے جنت کا راستہ پوچھا جاتا تھا، عام طور پر سب سے پہلے آپ توحید کو بیان کرتے تھے، کیونکہ اگر توحید نہیں کچھ بھی نہیں. جو شرک میں غرق ہے اس پر جنت حرام ہے. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. سورہ المائدہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اللہ کے نبی تقریباً ہر جگہ پر سب سے پہلے آپ نے اللہ کی توحید کو بیان کیا. آج دیکھیں ہمارے معاشرے کی حالت کیا خطرناک حالت ہو چکی ہے. عقیدہ لوگوں کا بگڑ چکا ہے. صحیح عقیدے سے اکثر لوگ نابلد ہیں. دیکھیں ایک عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اجماعی عقیدہ ہے، یاد رکھ لیجیے کہ جنتی سب کے سب جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے. آپ نے فرمایا انکم ترون ربکم کما ترون القمر. اگر 14ویں کا چاند ہو، آسمان صاف ہو، ہر آدمی چاند کو دیکھے گا، بادل بھی نہ ہو، بالکل آسمان صاف ہو، ہر آدمی بغیر تکلیف کے، کوئی رش نہیں، آسانی کے ساتھ چاند کو دیکھے گا. آپ نے فرمایا تم اسی طرح اللہ کو جنت میں دیکھو گے. آپ نے کسی کی استثناء کی کہ فلاں نہیں دیکھا گا کیونکہ اس کا درجہ کمتر ہے.
فلاں کا درجہ اعلیٰ ہے. اللہ اکبر، کہیں نہیں. بلکہ حدیث صحیح بخاری کی، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمیں جنت کی ہر نعمت دے دی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اپنا دیدار کرائے گا. جب اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی تمام نعمتوں کو وہ بلا دیں گے. اللہ کا دیدار کوئی معمولی بات ہے؟ یہ تو گمراہ فرقوں کا عقیدہ، یاد رکھیں، جہمیہ کا، رافضہ کا، ان کا عقیدہ ہے کہ جنتی اللہ کو نہیں دیکھیں گے. بھئی وجہ کیا ہے؟ وہی عقل پرستی کہ دیکھنے کے لیے اس کو دیکھا جاتا ہے جس کا جسم ہو، اللہ کا جسم نہیں، اس لیے اللہ کو ہم نہیں دیکھیں گے. ایک نقطہ یاد کر لیجیے، میں نے اپنی زندگی کے اندر جو بھی مطالعہ کیا علماء کے ساتھ میں رہا کہ ہر دور کے اندر مشرکین نے اللہ کو مخلوق کی طرح سمجھا، اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرح سمجھا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ڈی سی صاحب کے پاس جائیں، پی اے سے ملاقات کرنی پڑے گی، سی ایم کے پاس جائیں، سیکرٹری کے ساتھ ملاقات کرنی پڑے گی، چھت پر جائیں سیڑھی لگانی پڑے گی. اللہ کے لیے مثال ہے. ظلم دیکھیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لوگوں اللہ کے لیے مثالیں مت پیش کرو، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. جب کوئی ہے نہیں تو مثال کس طرح پیش کرو گے اللہ کے بندوں؟ مثال تب پیش کی جاتی ہے جب کوئی اس طرح ہو. یہاں اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، وہ ذات میں بے مثال ہے، صفات میں بے مثال ہے. تم نے اللہ کو نعوذ باللہ ایک ڈی سی کے ساتھ، ایک منسٹر کے ساتھ تم میں تشبیہ دے دی. یہاں بھی یہی ٹھوکر کھائی. انسان نظر آتے ہیں کیونکہ جسم ہے، اللہ کو نہیں دیکھیں گے. لیکن جاہلوں کو سوچنا چاہیے ایک انتہائی اہم سوال کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں. بھئی تم اللہ کے وجود کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اللہ کا وجود تو ہے نا. اب اس کی ذات کیسی ہے؟ کیفیت نہ اللہ نے بتائی نہ اللہ کے رسول نے بتائی. اسی وجہ سے محدثین کرام اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات جو ہے ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. صفات کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. اللہ مستوی عرش ہے، کس طرح ہمیں معلوم نہیں. اللہ دنیاوی آسمان پر ہر رات کے پچھلے پر نازل ہوتا ہے، کس طرح ہم نہیں جانتے. اللہ سنتا ہے، کس طرح ہم نہیں جانتے. اللہ دیکھتا ہے، کس طرح ہم نہیں جانتے. کیونکہ یاد رکھ لیجئے یہ نقطہ، صفات ذات کے تابع ہوتی ہے. جب ذات کی کیفیت معلوم نہیں تو صفات کی کیفیت معلوم ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ایمان تو ہے نا ہمارا، اللہ کا وجود تو ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا جنتی اللہ کو دیکھیں گے، تمام جنتی، کوئی ایکسپشن نہیں کہ فلاں نہیں دیکھے گا. اور اس پر اہل سنت الجماعت کا اجماع ہے. اور آج ہم کن لوگوں کے پیچھے ہیں جنہیں عقیدے کی بنیادی بات معلوم نہیں. بنیادی بات. ابھی شیخ صاحب کہہ رہے تھے نفذ اللہ، جب آپ کے پسندیدہ علماء اشعری بن جائیں، ماتوریدی بن جائیں، تو پھر یہی عقیدہ ہوگا نا، یہی عقیدہ ہوگا. اللہ اکبر. یہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے پہلا جو نقطہ بیان کیا، فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا.
اس آدمی سے کہا، عربی سے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ یہاں شیئن کے لفظ ہے، نکیرہ، جس کی معنی عمومی نکلتے ہیں۔ کوئی چیز، چاہے انسان ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے جن ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے بت ہو، چاہے درخت ہو، کوئی بھی چیز اسے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ یہ پہلا نقطہ ہے جنت میں داخلہ کے لیے۔ اور آج مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت میں کہوں گا اسی نقطے کو سمجھ نہیں پا رہی۔ اسی نقطے کو یاد رکھ لیجئے، ہر وہ جلسہ، ہر وہ پروگرام جہاں اللہ کی توحید بیان نہ کی جائے وہ ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے۔ تمام انبیاء کرام نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ اور یاد رکھ لیجئے یہ بھی نقطہ، جب آپ اللہ کی توحید بیان کریں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، شامل حال ہوگی۔ میں نے دیکھا کئی مرتبہ یہ سوچا کہ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ بالکل کمزور، پتلے سے، دبلے پتلے، لیکن اتنی طاقت روحانی، 2.5 گھنٹے تقریر، رات کو 2 بجے جلسہ ختم ہوا، 4 بجے تہجد پڑھ رہے ہیں۔ یہ طاقت کہاں سے آئی روحانی؟ یہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے، اللہ کی توحید کو مسلسل بیان کرنے کی وجہ سے۔ آپ نے پہلا نقطہ جو بیان کیا، آج ہم اس کو سمجھ نہیں رہے۔ ایک اللہ کی عبادت، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے اندر ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دیکھیں توحید کی برکت میں آپ کو بتاتا چلوں تو اچانک آپ نے اور صحابہ نے اذان کی آواز سنی۔ جنگل میں ہے، آپ شہر میں نہیں، اذان کی آواز سنی، مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے، نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا علی الفطرہ، یہ آدمی فطرت پر قائم ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ آواز آ رہی ہے، دیکھ نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا خرجت من النار، اے اللہ کی توحید کے گواہی دینے والے، تم جہنم کی آگ سے بچ گئے، جنت میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، جب اللہ کے نبی جنت کی خوشخبری دے یا جہنم کی وحی سنائے کسی خاص فرد کے بارے میں، تو اللہ کی وحی کے تحت، اپنی مرضی سے نہیں۔ دیکھیں جنگ احد مسلمانوں کا مقابلہ جاری ہے کفار کے ساتھ، ایک آدمی مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے بڑی بہادری کے ساتھ، کفار کو مارتا ہوا چیرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا انہ من اہل النار، یہ آدمی جہنمی ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والا کفار کے خلاف اللہ کے پیارے پیغمبر کے لشکر میں شامل ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ فرمایا انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے سوچا جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا جہنمی، یقیناً جہنمی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن میں دیکھوں کس طرح اس کا انجام ہوتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے لگ گیا، یہ کفار کو مارتا ہوا جا رہا ہے، اتنے زخم پہنچے، زمین پر گر گیا، لیکن سانس اس کی نہیں نکل رہی، موت نہیں آ رہی، تڑپ رہا ہے۔ اب اس نے اپنی تلوار نکالی، تلوار کو کھڑا کر کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا دیا، تلوار آر پار ہو گئی،
صحابی نے فوراً کہا صدق اللہ ورسولہ، اللہ سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، یہ آدمی خودکشی کر کے جہنم رسید ہوا۔ اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا تھا اللہ کی وحی کی روشنی کے تحت، وحی کی روشنی میں۔ تو یہاں آپ نے کیا کہا کہ تو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا ہے۔ دیکھیں یہ توحید اس قدر اہم ہے، اگر توحید نہیں آپ کے سارے اعمال غارت ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہے، ان کے دوسرے بھائی تھے ہشام، وہ بھی صحابی ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، ہشام اور عمر دونوں مومن ہیں۔ اب جب ہشام یعنی بلکہ عاص جو ان کا والد تھا مشرک تھا، مرنے کا ٹائم آیا تو دونوں بیٹوں کو بلا دیا اور کہا کہ میں محسوس ہو رہا ہے کہ اب میرا آخری وقت ہے، موت مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن وصیت کرتا ہوں مرنے کے بعد 100 اونٹ میری طرف سے نہر کرنے، ایک روایت کے الفاظ ہے 100 غلام آزاد کرنے، مسند احمد کے اندر، ابو داؤد کے اندر 100 اونٹ نہر کرنے۔ آس کی موت ہو گئی۔ ہشام نے یہ کیا کہ اپنے حصے کی 50 اونٹ نہر کر دی، لیکن سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فوراً عمل نہیں کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس چل کر آئے اور کہا یا رسول اللہ میرا والد مر گیا اور اس نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 اونٹ تمہیں نہر کرنے ہیں۔ میرے بھائی ہشام نے 50 اونٹ نہر کر دیے اور 50 اب مجھے نہر کرنے ہیں۔ اگر میں یہ اونٹ نہر کروں تو والد کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اب سنیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے الفاظ، فرمایا فلو کان اقر بالتوحید فصمت عنہ وتصدقت عنہ نفعہ ذلک، اگر تمہارا والد توحید کا اقرار کرتا، اس کی طرف سے تم روزے رکھتے، اس کی طرف سے تم صدقہ کرتے تو اسے نفع ہوتا، لیکن اب نفع نہیں ہوگا کیونکہ اس نے توحید کا انکار کر دیا، توحید کو تسلیم نہیں۔ یہ ہے توحید، اور توحید کے اندر بھی خصوصاً اس دور میں توحید اسماء و صفات کے حوالے سے بڑے بڑے جو نام ہیں نا وہ بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ ابھی ایک کراچی سے عالم ہے، میں نام نہیں لیتا، ان کا تفسیر میں پڑھ رہا تھا، 4 جلدیں شائع ہوئی ہیں، بہت بڑا انہیں لقب دیا جاتا ہے شیخ الاسلام کا، لیکن عقیدے کی حالت یہ ہے، عقیدے کی حالت یہ ہے۔ اس تفسیر کے اندر کئی مقامات پر لکھا ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، جہت علوم میں ہے۔ یہ تو انکار کرتے ہیں نا، عجیب تناقض ہے، جب آپ قرآن و حدیث سے ہٹیں گے تو تضادات کا شکار ہوں گے، تناقض کا شکار ہوں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے، اہل حدیث سے کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے لیے مکان ثابت کر دیا، کہتے ہو کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ کے لیے مکان ثابت کرتے ہو، اور خود اپنی طرف سے بے شمار مکان ثابت کر دیے کہ اللہ ہر جگہ پر۔ تناقض دیکھیں، یہ تناقض ہے یا نہیں؟ اللہ کو ہر جگہ پر تسلیم کرنا یعنی اللہ کے لیے بے شمار مکان تسلیم کر لیے، لیکن عرش پر مستوی ہونا تسلیم نہیں کرتے۔ اور کبھی کہتے ہیں یہ بھی عقیدہ ہے، شرح عقائد نصفیہ کے اندر میں نے خود پڑھا کہ جب سوال ہوا ایک عالم سے تو جواب دیا کہ اللہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے۔ دنیا کے اندر اطراف 6 ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے اور پیچھے، 6 اطراف ہے نا۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نہ اوپر نہ نیچے
نہ دائیں نہ بائیں نہ سامنے نہ پیچھے. یہ اللہ کا تعارف ہو رہا ہے. تو ایک اہل حدیث عالم نے جو جواب دیا تھا، صدیوں پہلے کیا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا کہ تم نے جو ابھی اللہ کا تعارف کرایا ہے کہ اللہ نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، کیا کہا؟ میز لنا بین ھذا الرب الذی تثبتہ وبین المعدوم. کیا سلف کا فہم تھا. کہا کہ اللہ کے بندے، جو ابھی تو نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ اللہ جس کا بھی آپ نے تعارف کرایا ہے اور معدوم چیز جس کا وجود نہیں ہوتا، دونوں میں فرق کر کے دکھاؤ. دونوں میں فرق کر کے دکھاؤ. جس کا وجود نہیں ہوتا اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کا وجود نہ ہو. تم نے اللہ کا تعارف ایسا کرایا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ موجود ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں. یہ تناقض دیکھیں. اسی وجہ سے جو جہمیہ فرقہ پیدا ہوا، آج بھی ہیں، نام وہ نہیں، عقائد موجود ہیں، یاد رکھ لیجئے. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ السمیع تو ہے لیکن سنتا نہیں، اللہ البصیر تو ہے لیکن دیکھتا نہیں. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. اور جہمیہ تو مطلقاً اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. امام حماد بن زید عظیم محدث ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب یہ جہمیہ کہتے ہیں اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ نزول فرماتا ہے نہ عرش پر مستوی ہوا، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جو مثال پیش کی، کورنگی والوں سن لو ہمارے اسلاف کا فہم. انہوں نے کہا کہ جہمیہ کی مثال اس طرح ہے کہ کسی کے گھر میں کھجور کا درخت ہو. کوئی آدمی آئے اور پوچھے کہ جناب آج آپ کے گھر میں کھجور کا درخت ہے؟ کہاں بالکل ہے. اس کا تنا ہے؟ کہا کہ تنا نہیں. اس کی شاخیں ہیں؟ کہا کہ شاخیں بھی نہیں. اس کے پتے ہیں؟ کہا کہ پتے بھی نہیں. اس میں کھجور ہوتی ہے؟ کہا کھجور میں نہیں ہوتی. تو اس نے جواب دیا، جو سلفی عالم تھا، اس نے اللہ کے بندے پھر بالکل کلیئر کہہ دو کہ وہ کھجور کا درخت ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے. جب نہ تنا موجود ہے، نہ شاخیں موجود ہیں، نہ پتے موجود ہیں اور نہ کھجور ہے، تم نے تو انکار کر دیا. تو جب تم اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہو، گویا اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو. کوئی ذات صفات سے خالی نہیں. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، یاد رکھ لیجیے، عظیم عقیدہ کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. عرش پر مستوی ہر جگہ پر نہیں، ہر جگہ پر اس کا علم ہے. وَعِلْمٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ. اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے. اور کبھی آپ نوٹ کیجئے جہاں قرآن کریم کی آیات آتی ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس قسم کی آیات آتی ہیں، اسی آیت کے اندر اللہ کے علم کا ذکر آپ کو یقیناً ضرور ملے گا. امام احمد سے کسی نے پوچھا نا رحم اللہ سے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اور یہ آیت پیش کی سورہ الحدید کی، تو امام صاحب نے کہا تم آیت کا درمیان کا حصہ لیتے ہو، اگلا اور پچھلا حصہ چھوڑتے ہو. اللہ نے فرمایا ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اس کو ترک کر دیا. آگے اللہ کا نام العلیم، اس کو ترک کر دیا. آگے کو چھوڑتے ہو، پیچھے کو چھوڑتے ہو، درمیان کو لیتے ہو. تو اس کی معنی یہ کہ اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے، ذات نہیں. اور ایسے دلائل ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ اگر کوئی آدمی نیوٹرل ہو کر سوچے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کبھی انکار نہیں کرے گا. دیکھیں ایک دلیل میں پیش کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قیامت سے پہلے نازل ہوں گے اور زندگی گزاریں گے یہاں دنیا میں، اس کے بعد انہیں موت آئے گی. ابھی زندہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ انی متوفیک ورافعک الی. عیسیٰ
میں تمہیں پورے کا پورا لینے والا ہوں، قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا۔ رافعک الیہ، یا صرف رافعک نہیں، کہیں کوئی دھوکہ دے کہ یہاں درجات کی بلندی مراد ہے، عربی زبان کے اندر نہیں، یا الہ کا صلہ ہے۔ الیہ پیچھے الیہ کا لفظ ہے، اپنی طرف میں اوپر اٹھاؤں گا تمہیں۔ اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو اوپر اٹھانے کے کیا معنی ہے؟ سورہ فاطر کھولیے، کیا فرمایا؟ الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ اکبر، کیا تم ترجمہ کرو گے، کیا تفسیر کرو گے؟ فرمایا الہ، یا جار مجرور کی تقدیم ہے عربی گرامر کے لحاظ سے، تو حصر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، تخصیص کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ الہ اسی کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں، اسی کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں۔ پاک کلمہ اوپر چڑھتا ہے اور نیک اعمال اٹھاتے ہیں اوپر۔ اگر اللہ یہی موجود ہے نعوذ باللہ، تو پاک کلمہ اوپر کیوں چڑھ رہا؟ نیک اعمال اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو کیا جواب دو گے اس آیت کا؟ ایک اور دلیل ناقابل تردید، کسی کے اندر جرأت نہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا معاویہ بن حکم صحابی رسول ہیں، ایک لونڈی ان کی بکریاں چراتی تھی، ایک دن ایک بھیڑیا آیا، ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا، عورت تھی، کمزور تھی، چھڑا نہیں سکی۔ شام کو جب وہ واپس آئی بکریاں لے کر، جو مالک تھے سیدنا معاویہ بن حکم، انہوں نے جب دیکھا بکریوں کو، ایک بکری کم نظر آئی تو سوال کیا کہاں گئی؟ لونڈی نے جواب دیا کہ ایک بھیڑیا آیا اٹھا کر لے گیا۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ انسان تھے، صحابی ہے لیکن انسان، غصے میں آ گئے اور تھپڑ مار دیا، لیکن وہ ہماری طرح نہیں تھے، عظیم انسان تھے۔ فوراً احساس ہوا کہ میں نے یہ کام صحیح نہیں کیا، اس میں بیچاری عورت کیا کیا قصور ہے؟ وہ کمزور عورت بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، کیا کرے گی؟ احساس ہوا فوراً، ہمیں احساس فوراً نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ چل کر گئے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ میں اس عورت کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے اندر بھی ہے اگر کوئی آدمی اپنے غلام کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کا کفارہ یہ کہ اس کو آزاد کر دے۔ چل کر آئے، میں اس عورت کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی وہیں سے کہہ دیتے نا آزاد کر دو، مسلمان ہے؟ نہیں، فرمایا میرے سامنے لاؤ۔ جب عورت سامنے آئی، اللہ کے نبی نے یہ سوال نہیں کیا کہ زمین اور آسمان کو تخلیق کرنے والا کون ہے، پیدا کرنے والا کون، بارش برسانے والا کون ہے، یہ سوال نہیں کیا کہ نماز پڑھتی ہو یا نہیں، یہ سوال نہیں کیا کہ اولاد دینے والا کون ہے۔ عقیدے کا ٹیسٹ ہے، ایگزامینیشن ہے، امتحان ہے، دو سوالوں کا انتخاب ہوا ہے، صرف دو سوال۔ پہلا سوال این اللہ، اے لونڈی مجھے بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی کوئی سوال ہے، این اللہ کہ اللہ کہاں ہے۔ یہ سوال تو اس کے بارے میں ہوتا ہے جس کا مکان ہو، نعوذ باللہ اللہ تو لا مکان ہے۔ ان جاہلوں سے کوئی پوچھے یہ سوال کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بہانے بنا دیے حدیث سے اعراض کرنے کے لیے، کہنے لگے کہ سنت اسے کہا جاتا ہے جو بار بار عمل ہو، ایک مرتبہ اگر عمل ہو سنت نہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی بہانے ہیں، اللہ کے نبی ایک مرتبہ بھی عمل کریں سنت ہے۔ آپ ان سے سوال کریں، ایسے تمام لوگوں سے، کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کتنی ہجرتیں کی، کتنی مرتبہ ہجرت کی؟ مجبور ہو کر کہیں گے ایک مرتبہ۔ اب ان سے کہیے ہجرت سنت رسول ہے، اگرچہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ہی کی۔ آپ نے سوال کیا این اللہ،
اللہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر. اور عورت نے کیا جواب دیا؟ اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے، اوپر ہے. عربی زبان کے اندر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ سماون کے معنی صرف آسمان نہیں بلکہ بنیادی معنی بلندی ہے. جب آپ معجم مقایس اللغہ کو اٹھائیں گے ابن فارس کی، ہر یعنی جو بھی لفظ آتا ہے اس کی وہ بنیادی روٹ ورڈ بتاتے ہیں. بنیادی معنی سین میم واو، اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کی بنیادی معنی ہے بلندی. سماون کے بنیادی معنی بلندی ہے. آسمان کو اس لیے سماون کہا جاتا ہے کہ آسمان اوپر ہے. تو آپ نے جب اس عورت نے کہا کہ اللہ فی السماء، اللہ اوپر ہے آسمان میں، اب یہاں ایک نقطہ ہے. وہ نقطہ کیا؟ کہ اگر یہ جواب غلط تھا تو اللہ کے نبی خاموش کیوں رہے؟ یہ ممکن ہے کبھی کہ اللہ کے رسول کو غلط جواب دیا جائے، غلط عمل کیا جائے، غلط بات کی جائے اور آپ خاموش رہیں؟ یہ بھی اصول حدیث ہے. پیارے پیغمبر کے سامنے اگر کوئی بات کی جائے، عمل کیا جائے، آپ خاموش رہیں، وہ سنت ہے. کسی ناجائز چیز پر، غیر شرعی قول پر، فعل پر اللہ کے نبی خاموش نہیں رہیں گے. یہاں خاموش ہو گئے، گویا جواب درست ہے. پھر دوسرا سوال، من انا، مجھے جانتی ہوں میں کون ہوں؟ کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. دو سوال، تیسرا سوال نہیں. آپ نے فرمایا یا معاویہ تو آتقھا فانھا مومنہ، اے معاویہ اس عورت کو آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے. یہ ہے عقیدہ اہل حدیث کا. بنیاد دیکھیں اللہ کے نبی کا دور، وہاں سے لے کر قرآن و حدیث گواہ ہیں. اس کے علاوہ جو بھی عقیدہ ہو باطل ہے. ساتھی نے پرچی دے دی، بہت بڑا موضوع تھا، اختصار کے ساتھ. دوسرا نقطہ آپ نے فرمایا کہ تقیم الصلاۃ المکتوبہ، جب اعمال کی باری آئے گی سب سے پہلے نماز. میں اپنے بھائی جو اہل حدیث ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ یہ چیز دماغ سے نکال دیجیے کہ میں موحد ہوں، توحیدی ہوں، بس اس کے بعد نماز کی کوئی ضرورت نہیں. جو موحد ہوتا ہے وہ کبھی نماز کو ترک نہیں کرتا. مومن ہو وہ نماز کو ترک کر دے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان قرار دیا. ایمان کہا ہے. کاش میرے پاس ٹائم ہوتا سورہ البقرہ اٹھا کر دیکھ لیجیے. اللہ کے رسول اور صحابہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. تمنا یہ تھی کہ اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے. اور اس کا اظہار کس طرح کیا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. یہ بھی اللہ کے علو کے لیے دلیل. پیغمبر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار اوپر آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں. جو قبلہ آپ کو پسند ہے جلدی ہم آپ کو اس کی طرف پھیر دیں گے. آپ نے اوپر کیوں دیکھا؟ کیوں دیکھا اوپر؟ دائیں بائیں کیوں نہیں دیکھا؟ نیچے کیوں نہیں دیکھا؟ آگے کیوں نہیں دیکھا؟ یہ بھی دلیل ہے اللہ کی ذات مستوی عرش ہے، اللہ کی ذات اوپر. یہ فطری عقیدہ ہے. کبھی آپ نے دیکھا، سنا بھی ہوگا، یہ ہندو ہے نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 33 کروڑ خداؤں کے پجاری ہیں. 33 کروڑ. ایک ان کا مشہور رائٹر ہے RC دت، رومیش چندرا دت. ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، ہسٹری آف انڈین اینشنٹ انڈین سیولائزیشن. اس میں لکھتے ہیں کہ ہم ہندو 330 ملین خداؤں کے پجاری ہیں. 330 ملین ضرب دے 33 کروڑ. 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والا. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہتے کہ اوپر والا. ہندو کہتا ہے نا اوپر والا. کبھی ہندو نے کہا کہ نیچے والا؟ کیوں نہیں کہا؟ یہ فطرت ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ انسانی فطرت ہے. تو جب یہ تمنا تھی آپ کی کہ اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے، حکم ہوا
آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر. اس کے بعد صحابہ جو انتقال کر چکے تھے اس دوران نمازیں پڑھتے ہوئے بیت المقدس کی طرف، ان کے بارے میں جو دوسرے صحابہ تھے جو زندہ تھے، ایک سوال پیدا ہوا کہ ہمارے بھائیوں کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے انہوں نے ادا کی، کہیں ضائع تو نہیں ہو گئی؟ کیا ہوگا نمازوں کا؟ اب یہاں نوٹ کیجئے، صحابہ نے سوال کیا تھا نمازوں کے بارے میں، اور قرآن کی آیت نازل ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں. حالانکہ بات ہو رہی تھی نماز کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَوَاتَكُمْ، یہ نہیں الفاظ، تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں. یہ دلیل اور نص قرآنی ہے کہ نماز ایمان ہے. ایمان کے بغیر بھی کوئی مومن رہے گا؟ آپ نے دوسری بات بتائی. تیسری بات فرمایا وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اگر تم صاحب حیثیت ہو، صاحب نصاب ہو، دولت مال ہے، زکوٰۃ تمہیں ادا کرنی پڑے گی. کئی مسلمان بھائی انہوں نے کبھی جائزہ نہیں لیا، کتنی ملکیت میرے پاس موجود ہے دکان کے اندر، کتنا سونا میرے پاس موجود ہے، کتنی زمین ہے. ہر مسلمان کا فرض ہے مکمل جائزہ لے، اور جو شریعت نے شرع مقرر کی ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں. چوتھی بات فرمایا تصوم و رمضان، تمہیں رمضان کے روزے رکھنے. چار چیزیں بتائیں. جب بتا چکے تو اس ان پڑھ آدمی نے کیا کہا، عربی نے کیا کہا؟ میں یہ بات کہتا ہوں، آج یہ بات پی ایچ ڈی کو معلوم نہیں، ایم بی بی ایس کو معلوم نہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ شیئن ولا انقص منہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان. دیکھیں یہ عربی بھی اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، غیر اللہ کی نہیں. اور وہ ہمارے علماء بھی غلط ہیں جو ترجمہ کرتے ہیں کہ قبضہ قدرت میں جان ہے. قبضہ قدرت نہیں، اللہ کا ہاتھ. یہ تعویل کر رہے ہیں آپ. والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس رب کی قسم. اس عربی نے کیا کہا؟ آپ نے جو چیزیں مجھے بتائی ہیں نہ ان میں اضافہ کروں گا نہ ان میں کمی کروں گا. یہ ہے دین اسلام، یہ ہے دین اسلام. ایک عربی کی زبان سے سن لیجئے، نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. عمل کرنے والے پھر ٹھہرتے نہیں، بحث نہیں کرتے، چل دیا پیٹ پھیر کر عمل کرنے کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اب صحابہ کو خطاب فرمایا، فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا، تم میں سے جس کو یہ پسند ہو کہ میں جنتی کو دیکھوں، اور وہ بھی یہاں دنیا کے اندر جنتی کو دیکھوں، یہی دنیا میں اس آدمی کو دیکھوں. یہ جو جا رہا ہے حالانکہ نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، روزے نہیں رکھے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اصول کی بات کہی کہ جو آپ نے باتیں مجھے بتائی ہیں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی جنتی ہے. یہ دین اسلام. دوستو بہرحال ہمارے ساتھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا یہاں آنا، آپ تمام ساتھیوں کا یہاں آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ اس کا فہم عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب ہماری موت آئے توحید پر ہماری موت آئے، یا اللہ ہماری موت آئے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پر موت آئے. میں انتہائی شکر گزار ہوں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. ہمارے انتہائی پیارے دوست ہمارے شیخ ارشد علی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے مجھے مدعو کیا آپ سے، یعنی کہ گفتگو کا مجھے موقع دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو آباد رکھے. پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا چھوٹی سی مسجد تھی، آج میرا دل خوش ہو گیا، اتنی شاندار مسجد. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جن ساتھیوں نے اس میں تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نیکی قبول فرمائے اور یہ نیک عمل ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.